بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن نبی کا معیار اونچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، کسی مالداروں سے شادی کر لو. اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں. اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو تمام کی تمام امہات نے، نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے، بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا، کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں، کیونکہ اب دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا. تو اب کیا ہے، اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا. یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، نہ، باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا، اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار. مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے، مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے، جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم. تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا. کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی مجھے نبی قبول ہیں، ایسا نہ ہو. کم عمر تھی نا حضرت عائشہ، ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں، پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا، غلط کر دیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو، مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا، اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے. جلدی میں فیصلہ نہ کرو. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر، فرمایا افیکا اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں؟ یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا، رہنا ہے. یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں، اتنی بڑی عمر میں ایک نوعمر لڑکی سے، تو اس نوعمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افیکا اشاور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں، آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر، یہ مدعی سست اور گواہ چست، جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا، ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست.